والا وہ ہے، اللہ کے نزدیک شان والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، جس کا تقوی جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا عزت والا ہوگا۔ بہت سارے بظاہر خوبصورت چہرے والے جو راتوں کو عیاشیاں کرتے ہیں وہ ذلیل ہو سکتے ہیں، مگر بہت سارے سیاہ چہرے والے جو تہجد میں اللہ کی رضا کے لیے آنسو بہاتے ہیں وہ ان سفید چہرے والوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو مسلم امہ ہر دن جو ہے وہ نفرتوں کا شکار ہو رہی ہے۔ بھائی بھائی میں اختلافات ہے، علاقے علاقے میں اختلافات ہے، قبیلے قبیلے میں اختلافات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبتوں کا پیغام لے کر آئے تھے، پیار کا پیغام لے کر آئے تھے۔ آج مسلمان ٹکڑیوں میں بٹ رہا ہے۔ آئیے لوگوں کے درمیان نقطہ اتحاد کیا ہے؟ کوئی رنگ کی بنیاد پر متحد ہوتا ہے، کوئی زبان کی بنیاد پر متحد ہوتا ہے، کوئی علاقے کی بنیاد پر متحد ہوتا ہے، کوئی برادری کی بنیاد پر متحد ہوتا ہے، لیکن اسلام میں جو نقطہ اتحاد ہے اس کی بنیاد دین ہے، اللہ کا دین، اور صرف اللہ کا دین۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور دین کیا ہے بلکہ دین کی جان کیا ہے، دین کی اساس کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دین ہے۔ بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماؤس، اگر بہون رسیدی تمام بولا بیس۔ اور میرے امام کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کی ذات نقطہ اتحاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نقطہ اتحاد ہے۔ آج مسلمان، میری مراد مسلمان سے وہ مسلمان مراد ہے، اللہ اکبر، جن کو ہم مسلمان مانتے ہیں، جن کو مسلمانوں کی اکثریت مسلمان مانتی ہے، جن کو اولیاء اللہ مسلمان مانتے ہیں، یعنی جو ضروریات دین کے منکر نہ ہو۔ مسلمانوں سے مراد وہ جو سواد اعظم صحابہ اور اہل البیت کے عقیدے پر متفق ہوں۔ مسلمانوں سے مراد وہ، اللہ اکبر، جو مصطفیٰ جان رحمت کے گستاخ اور بے ادب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہی دین ہے، حضور کا احترام ہی دین ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور الحمدللہ پوری دنیا میں 90% وہ مسلمان بستے ہیں جو حضور علیہ السلام کو ایمان کا ایمان مانتے ہیں، ایمان کی جان مانتے ہیں، دین کی جان مانتے ہیں، مذہب کی جان مانتے ہیں، مسلک کی جان مانتے ہیں، اپنے جانوں کی بھی جان مانتے ہیں، اپنے جانوں سے بھی زیادہ قریب مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج مسلمان ذاتیات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑتا ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، محبتیں روٹ گئی ہے، پیار روٹ گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اس لئے مجھے حکم ہے آج میں اس پر کوئی گفتگو کروں۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں آپس میں جو محبت پیدا کی تھی، جو پیار پیدا کیا تھا، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن اپنے کسی مومن بھائی کو ذلیل نہیں کرتا، مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو ذلیل نہیں کرتا۔ اور پھر یہ بھی سن لیں، اللہ اکبر، آج مسلمان ہو کر ہم دوسرے مسلمان کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اس کو تانا دیتے ہیں، اس کے لیے دل میں نفرت رکھتے ہیں، اس کے لیے دل میں حسد رکھتے ہیں، اس کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعائیں بھی کرتے ہیں، اس کے بعد روزہ بھی رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کسی مسلمان کے لیے آپ کے سینے میں کینہ ہے، دل میں حسد ہے، دل میں بغض ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جن کے سینے کینوں سے بھرے ہوئے ہیں ان کے سجدے ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جا سکتے، ان کی
دعائیں ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جا سکتی. اللہ اکبر. یعنی عبادتیں منہ پر مار دی جائے گی سینوں میں کینے رکھنے والوں کے. اللہ اکبر. آج اپنے اتنے بڑے مجمع میں اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو. سگے بھائیوں کے لیے کینہ رکھنے والوں, سگی بہنوں کے لیے کینہ رکھنے والوں, اپنے خاندان والوں کے لیے کینہ رکھنے والوں, اپنے دوستوں کے لیے کینہ رکھنے والوں, سن لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک تو اپنے مومن بھائی کی مدد کرے گا اللہ تیری مدد کرے گا. کسی مومن کی عزت کو بچائے گا اللہ تیری عزت کو بچائے گا. تو کسی مومن کو ذلیل کرے گا اللہ تجھے ذلیل کرے گا. تم کسی مومن کو ذلیل کرو گے اپنی طاقت کے مطابق اللہ تم کو ذلیل کرے گا اپنی شان کے مطابق. تم کسی کی مدد کرو گے اپنی طاقت کے مطابق اللہ تمہاری مدد کرے گا اپنی شان کے مطابق. آقا فرماتے ہیں جب تم کسی کے عیبوں کو چھپاؤ گے اللہ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا, اور تم عیب چھپاؤ گے اپنی طاقت کے مطابق اور اللہ عیب چھپائے گا اپنی شان کے مطابق. تم دنیا میں کسی کے عیب پہ پردہ ڈالو گے اللہ قیامت میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. آج اندازہ فرمائے ہم کہاں ہیں. اللہ اکبر. آج تو عیب جوئی کی جاتی ہے, عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کیے جاتے ہیں. اللہ اللہ. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی محبت کی بنیاد رکھی تھی. آقا علیہ السلام نے کعبے سے مخاطب ہو کر فرمایا. آج مسلمان کی قدر نہیں کرتا, دنیا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے. مسلمان جب خود مسلمان کی عزت نہیں کرے گا تو دنیا تو ناجائز فائدہ اٹھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کعبے سے مخاطب ہو, اے کعبہ تو اللہ کا حرمت والا گھر ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے حضور علیہ السلام ایک مومن کی شان کو کس شان سے بیان فرما رہے ہیں. اے کعبہ تو اللہ کا حرمت والا گھر ہے اور تیرے گرد چکر لگانے سے انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تیری حرمت ہے, تیری عزت ہے. پھر فرمایا مگر کعبہ تجھ سے بڑھ کر اگر کسی کی کعبہ تجھ سے بڑھ کر کسی کی حرمت ہے تو وہ میرے ایمان والے امتی کی حرمت ہے. آپ مجھے بتائیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آ گئی کہ کعبے کی حرمت سے مومن کی حرمت بڑی ہے تو ہم ہزاروں میل دور جب کعبے کی طرف رک کر کے پیر نہیں پھیلاتے, یہ کعبے کی حرمت ہے نا, اس کا احترام کرتے ہیں. کعبہ نظروں کے سامنے نہیں, بلکہ کچھ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے پوری زندگی کعبہ کبھی دیکھا بھی نہیں, بلکہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا, لیکن اللہ کے گھر کا اتنا احترام ہے کہ اس کی طرف پیر بھی لمبے نہیں کرتے ہیں ہندوستان میں بیٹھ کر. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب کعبۃ اللہ کا اتنا احترام کرتے ہو, اور بے شک کرنا بھی چاہیے اور کرنا ہی چاہیے, لیکن مجھے بتاؤ آقا فرماتے کعبے کی حرمت سے بڑھ کر میرے ایمان والے امتی کی حرمت ہے, پھر اپنے پڑوسی مسلمان کو ذلیل کیوں کر کر, اس پہ مقدمہ کیوں کر کر, بکری نے پیشاب کر دیا آپ کی آنگن میں تو مسلمان ایک دوسرے پہ کچہری میں مقدمہ کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں حالات کتنے نازک ہیں. اندازہ فرمائیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے لیے, یعنی کوئی رشتہ داری نہیں, کوئی قبیلہ نہیں, کوئی خون نہیں, کچھ نہیں, حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے محبت کرے گا ایک دوسرے سے, اللہ قیامت کے دن اس کے لیے نور کے منبر لگا کر اس کو نور کے منبر پہ بٹھائے گا. اس کے مرتبے کو دیکھ کر شہید اور انبیاء رشک کریں گے اور پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جن کو نور کے منبر پر پرسکون بٹھایا گیا ہے, تو اعلان کیا جائے گا نہ یہ نبی ہیں, نہ یہ ولی ہیں, نہ یہ شہید ہیں, نہ یہ صدیق ہیں, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتے تھے
تھے اللہ کے لیے پیار کرتے تھے، ملتے تھے تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے تھے تو اللہ کے لیے، آج اللہ نے اللہ کے لیے محبت کرنے کا صلہ یہ عطا فرمایا کہ ان کو نور کے منبر پہ بٹھایا۔ آپ بتائیں اگر پردھان اپنے گھر بلا کر کے کرسی پہ بٹھا لے تو لوگ کتنا اچھلتے ہیں، اللہ جن کو نور کے منبر پہ بٹھائے گا ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ مقام کس کو ملے گا؟ یہ مقام ان کو ملے گا جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ آپ بتاؤ کیا آج مسلمان ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے ایسے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن رحم کرنے میں، پیار کرنے میں، رحم کرنے میں، پیار کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جیسے ایک جسم، اگر جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہو تو یہ انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، سر الگ ایک عضو ہے، پھر اس میں آنکھ بھی ایک الگ حصہ ہے، زبان الگ حصہ ہے، ہونٹ الگ حصہ ہے، ہاتھ الگ حصہ ہے، پیر الگ حصہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مومن ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر آنکھ درد کرے تو سر یہ نہیں کہتا کہ میں نے سو جانا ہے، دل یہ نہیں کہتا کہ میرا اس سے کیا تعلق، میں نے سو جانا ہے، ہاتھ یہ نہیں کہتا کہ مجھے کیا فکر، تکلیف تو آنکھ کو ہے۔ لیکن اندازہ فرمائیں اگر آنکھ میں تھوڑا سا تنکا چلا جائے تو دماغ حکم دیتا ہے، دماغ سوچتا ہے، حکم دیتا ہے، دل فیصلہ کرتا ہے، اور دل اور دماغ کے مشورے سے ہاتھ کو حکم ہوتا ہے آگے بڑھو اور اپنی انگلیوں سے اس کو نکالنے کی تدبیر کرو۔ ایسا کبھی ہوا کہ آنکھ میں کچرا گیا اور ہاتھ نے کہا میرا تعلق کچھ نہیں، دماغ نے کہا میرا تعلق کچھ نہیں، دل نے کہا میرا تعلق کچھ نہیں، بلکہ جب ہاتھ سے کام نہیں بنتا تو پھر نیا حکم آتا ہے بادشاہ کی طرف سے جو پورے جسم انسانی کا بادشاہ اور تاجدار ہے۔ ہاتھ سے کام نہیں بنتا تو کسی سے مدد لو، کسی ڈاکٹر سے مشورہ لو، اس طرح سے سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک جسم کے اندر جان موجود ہوتی ہے تب تک یہ ہوتا ہے۔ جس وقت جسم سے جان نکل جاتی ہے تو پھر کاٹا جائے، مارا جائے، پیٹا جائے، ڈنڈے برسائے جائے، نہ پھر ہاتھ کو کوئی فکر ہوتی ہے، نہ پیر کو کوئی فکر ہوتی ہے، نہ پھر دل کو کوئی فکر ہوتی ہے، نہ دماغ کو کوئی فکر ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہمدرد کب تک ایک دوسرے کا پارٹ، یہ انسانی پارٹ ایک دوسرے کے ہمدرد کب تک ہے؟ جب تک جسم میں جان موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ایک دوسرے کی فکر کرنا چھوڑ دے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ جان نکل گئی، اس لیے اب ایک دوسرے کی فکر نہ رہی، ایک دوسرے کی ہمدردی نہ رہی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رحم کے معاملے میں، پیار کے معاملے میں، غمگساری کے معاملے میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جیسے جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے پورا جسم بے چین ہوتا ہے، پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، مگر کب تک؟ جب تک جان رہتی ہے۔ اسی طرح مسلمان جب بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے ہر مسلمان تڑپتا ہے، ہر مسلمان بے چین ہوتا ہے، ہر مسلمان بے قرار ہوتا ہے، مگر یہ بے قراری کب تک رہتی ہے؟ جب تک ایمان موجود ہے۔ اور اگر ایمان چلا جائے، جسم سے جان چلی جائے تو جسم بے حس ہو جاتا ہے، اور لوگوں سے ایمان چلا جائے تو لوگ بے حس ہو جاتے ہیں۔ اگر آج ہم ایک دوسرے کا درد محسوس نہیں کر رہے ہیں، اگر ایک دوسرے کا درد محسوس نہیں کر رہے تو کیا ایسا تو نہیں کہ اللہ نہ کرے ایمان کا طوطا تو نہیں اڑ گیا؟ ایمان کا طوطا تو نہیں اڑ گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے کہ جب تک دلوں میں سچا ایمان رہے گا انسان کا دل لوگوں کا غمگسار رہے گا، ہمدرد رہے گا۔ کس شان سے خود غرضی کے اس ماحول میں جبکہ بھائی اپنے بھائی سے پیار نہیں کر رہا ہے، ارے بھائی بھائی کا پیار تو جانے دیجئے، اولاد اپنے ماں باپ سے پیار نہیں کر رہی ہے، اس خود غرضی کے ماحول میں آؤ دیکھو اللہ کے رسول نے کیسے پیار کا ماحول بنایا ہے۔ بڑا مشہور ہے تاریخ کا وہ واقعہ، 3 صحابہ ہیں، تینوں کے نام لیتا ہوں،
اور تینوں کا بیک گراؤنڈ جا کر گھر پڑھنا. ان کے گھریلو بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ حارث ابن ہشام، دیکھنا گھر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. سہیل ابن عمرو، دیکھنا گھر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایک کا بیک گراؤنڈ پیش کرتا ہوں تو آپ کو سب کا سمجھ میں آئے گا. اور اکرمہ ابن ابو جہل، 3 صحابہ ہیں. یہ اکرمہ صحابی ہے رضی اللہ تبارک و تعالی، لیکن بدترین باپ کے بہترین بیٹے ہیں. بدترین باپ کے بہترین بیٹے ہیں. دشمن رسول باپ کے عاشق رسول بیٹے. نصیب دیکھو مقدر. پھر یہ کہہ دوں کہ جہنمی باپ کے جنتی بیٹے. اکرمہ نام ہے، باپ کا نام ابو جہل. ساری دنیا ابو جہل کو جانتی ہے. اتنا بدترین آدمی تھا ابو جہل. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کا فرعون ہے ابو جہل. اب آپ غور فرمائیں، جس ظالم جابر بدترین فتین، جس کے فتنوں کو قرآن نے بیان کیا، احادیث میں جس کے فتنے آئے، بلکہ آپ کو پتا ہوگا حضور علیہ السلام کے قتل پر جو لوگوں کو ابھارتا تھا وہ کون؟ ابو جہل. مکہ المکرمہ میں راستے میں جو کانٹے بچھانے کے پلان بنتے تھے اس میں شامل کون؟ ہر فتنے میں شامل ہے ابو جہل. اتنا بدماش انسان تھا. اس نے اپنے بیٹے کے اندر کون سا زہر نہیں بھرا ہوا، اس نے اپنے بیٹے میں کون سی نفرت نہیں پیدا کی ہوگی. یہی تو مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضرت عیسیٰ کا معجزہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے. حضور نے صرف مردے زندہ نہیں کیے بلکہ مردوں کو مسیحا بنا دیا. مردہ زندہ کرنا معجزہ ہے، بڑا معجزہ ہے. لیکن مردوں کو خود اس مقام پر ڈال دینا کہ مردے بھی مردہ زندہ کرنے لگے، یہ شان مصطفیٰ جان رحمت. کیا نظر تھی. اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میری گزارش ہے اگر نعرہ لگانے کی ضرورت پیش آئے تو وقت بچانے کے لیے 2 نعروں پر اکتفا کر لیں، تکبیر اور رسالت پر. اور اگر اس کو بھی اگر رہنے دے ٹائم بچانے کے لیے تو اچھی بات، لیکن اگر جذبات پہ قابو نہیں ہوتا تو 2 پر لگا لیں، تکبیر اور رسالت. میں کسی نعرے کا سے اختلاف نہیں کرتا ہوں، صرف ٹائم بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ ٹائم بچا لیں کیونکہ ابھی قبلہ قائد محترم تشریف لائیں. اور ویسے بھی ہماری پوری زندگی تو نعروں میں ہی گزر رہی ہے. ہم نے نعروں کے سوا کیا ہی اور کیا ہے. اور یاد رکھنا صرف زبانی نعرے کبھی کسی قوم میں انقلاب نہیں پیدا کر سکتے جب تک ہم میدان عمل میں قدم نہ رکھیں. سنی دعوت اسلامی اپنے بزرگوں کی دعائیں لے کر آپ کو میدان عمل کا مسافر بنانا چاہتی ہے. نعرے بھی ہوں لیکن نعرے کے پیچھے عزم مصمم بھی ہو. سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہ ہے، سنی دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے. اللہ اکبر. تو میں عرض کیا کر رہا تھا، اکرمہ ابن ابو جہل، حارث ابن ہشام، عمرو بن سہیل، یہ تینوں ایک جنگ میں ہیں. اب پہلے سن لیں، میں دونوں کا بیک گراؤنڈ اب بیان نہیں کر پاؤں گا، وقت کی قلت ہے، لیکن یہی آپ کو بہت اہم ثابت ہوگا معاملہ سمجھنے میں. ابو جہل جیسے بدترین انسان نے اپنے بیٹے کے دل میں کون سی نفرت نہیں بھری ہوگی، کون سی عداوت نہیں بھری ہوگی، کون سی دشمنی نہیں بھری ہوگی، کون سا زہر نہیں بھرا ہوگا. بلکہ حضرت اکرمہ ایمان لانے سے پہلے اللہ کے رسول کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. اور اکرمہ کے جملے یہ تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ،
کہ کائنات میں اگر سب سے زیادہ میں کسی سے نفرت کرتا ہوں تو محمد سے نفرت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب اکرمہ کی کیفیت یہ تھی، ایمان لانے سے پہلے باپ کا اثر تھا، باپ کی باتوں کا اثر تھا، باپ کے زہریلے پن کو، اللہ اکبر، باپ نے حضرت اکرمہ کے اندر وہ نفرتیں اور وہ زہر بھرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں یہی تو میرے آقا کا معجزہ ہے، نفرت کرنے والوں کو حضور نے پیار دیا ہے، حضور نے محبت دی ہے۔ بلکہ پورا واقعہ عرض نہیں کرتا، اشارہ کرتا ہوں، اکرمہ تھے بھی بڑے خوبصورت۔ اکرمہ کے دونوں گالوں کو پکڑ کر ایک دن میرے رسول نے فرمایا، اکرمہ اتنا خوبصورت چہرہ ہے، اس کو جہنم میں کیوں جلانا چاہتے ہو؟ اندازہ فرمائیں، دشمنی کرنے والے کے ساتھ خیر خائی کا انداز دیکھیں، نفرت کرنے والے کے ساتھ محبتوں کے جذبات دیکھیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آج ہمارے بھائیوں کو ہم جب محبت کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں حضرت ہم تو محبت کرتے ہیں، سامنے والا نفرت کرے تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا محبت اور بڑھا دو۔ سامنے والا اگر نفرت کرتا ہے تو آپ محبت کم مت کرو اور بڑھا دو، اس لیے کہ بزرگوں نے فرمایا جب جب بھی نفرت اور محبتوں کی جنگ ہوئی ہے تو نفرتیں ہار گئی ہیں اور ہمیشہ جیت محبتوں کی ہوئی ہے، محبت ہمیشہ فاتح رہی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اگر گھر میں بہو نفرت دے رہی ہے تو ساس کو چاہیے کہ محبت میں آگے بڑھ جائے، اگر گھر میں ساس نفرت دے رہی ہے تو بہو کو چاہیے کہ وہ محبت میں آگے بڑھ جائے، اگر بھائی نفرت کر رہا ہے تو بھائی کو چاہیے کہ وہ محبت میں آگے بڑھ جائے۔ یاد رکھنا، نفرت کبھی نہیں جیتی، ہمیشہ نفرت ہاری ہے۔ اگر اس کی مثالیں دی جائے تو بہت مثالیں ہیں، آئیے دیکھو، اللہ اکبر، ایک 37 سال کا کڑیل جوان نفرتوں میں شرابور ہو کر ہاتھ میں تلوار لے کر کے نکلتا ہے، میں محمد کو قتل کر دوں گا۔ یہ نفرتیں ہی تو تھی، لیکن دوسری طرف ہاتھ اٹھتے ہیں، اے اللہ عمر کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ اندازہ فرمائے، نفرتیں ہار گئی، محبتیں جیت گئی۔ تلوار لانے والا ہمیشہ کے لیے قدموں پر سرنڈر ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ پھر پیار کا معاملہ اتنا بڑھا، پیار کا معاملہ اتنا بڑھا کہ کسی نے فاروق اعظم سے پوچھا، عمر اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہو کہ رسول اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہو؟ فاروق اعظم نے کیا جواب دیا؟ لوگوں کو بڑا ناز ہے اپنی توحید پر، جس نے توحید سید الموحدین سے سیکھی تھی اس فاروق اعظم کا نبات اللہ جواب دیکھو۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ پیار کس سے زیادہ ہے، لیکن جواب کا تیور کیا بتا رہا ہے؟ فرماتے عمر کو کیا پتا تھا کہ خدا کون ہے، عمر کو کیا پتا تھا کہ خدا کون ہے؟ وہ تو 360 کو مان چکا تھا خدا۔ سچے خدا کی معرفت جس نے دی ہے وہ آمنہ کا لال محمد رسول اللہ۔ اندازہ پر آپ نے یہ نہیں کہا کہ کس سے زیادہ، اس لیے کہ کہاں بھی نہیں جا سکتا، لیکن اندازہ فرمائے۔ اور یہ توحید کا انداز 14ویں صدی میں اگر کسی نے پیش کیا ہے تو ان پیش کرنے والوں میں جو بہت سارے نام ہیں ان میں سر فہرست امام اہل سنت کا نام آتا ہے کہ جب وہ حمد بھی بیان کرتے ہیں تو فاروقی تیور کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وہی رب ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنا۔ ہم کیا جانے رب کون ہے، آپ کو دیکھ کر معرفت ہوئی کہ رب کون ہے، کس طرح سے، جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جائیں تب معرفت مل گئی۔ جب اس کی طاقت کا یہ عالم ہے تو اس ذات کو بنانے والے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ تو کہتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، جس نے ان کو کرم بنایا۔ جب ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تو جس نے ان کو کرم بنایا اس خالق کے کرم کے دروازے کی شان کا عالم کیا، اور وہ دروازہ بھی کوئی الگ سے نہیں کھولا گیا، اس کا بھی پتہ بتا دیا۔ کہتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر کر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں
ہمیں بھیک مانگنے کو، تیرا آستہ بتایا، اب آ رہے ہیں کس پر؟ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور کہتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وہ ملا ہے تجھ کو منصب جو گدا بنا چکے، اب اٹھو وقت بخشش آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور پھر کہتے ہیں یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے ٹھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اندازہ فرمائیں تو عرض یہ کر رہا تھا، دیکھو نفرت اور محبت کی جنگ ہوئی، جیتا کون؟ جیتا کون؟ محبت۔ تو ہمیشہ محبت۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اکرمہ کی دونوں گالوں کو پکڑ کے کہا، اکرمہ تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، اس خوبصورت چہرے کو جہنم کی آگ میں نہ جلا، چھوڑ دے، معبودان باطل کی پرستش چھوڑ دے، ایک وحدہ لا شریک کی طرف آ جا۔ اور حضور کی آواز اتنی حسن والی تھی، بہت خوبصورت تھی حضور کی آواز۔ یہ بھی کوئی بات کہنے کی نہیں ہے کہ بہت خوبصورت تھی، جس کا پورا وجود ہی خوبصورت ہے، اس کی آواز کے حسن کا عالم کیا ہو۔ تو آنکھیں بند تھی اکرمہ کی، اور آنکھیں جب کھولی تو کہا آپ کون ہے؟ تو کہا میں ہی تو محمد ہوں۔ اور اس کے بعد اکرمہ مسلمان ہوئے، مسلمان ہوئے تو باپ کا سارا سکھایا ہوا چھوڑا، اور حضور نے جو سکھایا اس کے رنگ میں رنگ گئے۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے کیسے بدلا، پھر کہاں تو جانے کائنات سے نفرت، اور جب حضور کی صحبت میں ہے تو حضور نے دل ایسا محبت والا کر دیا کہ پھر وہاں جانے کائنات سے نفرت تھی، نفرتیں نکال کر پھر ہر انسان سے محبت پیدا کر دی۔ اور کیسی محبت پیدا کی، وہ محبت دیکھیں۔ یاد رکھنا ہمیشہ محبت کا اظہار مصیبت کے وقت میں ہوتا ہے، صحیح اظہار۔ اس کو چیک کرنے کے لیے ایک مرتبہ کچھ سائنسدانوں نے جب بحث ہوئی ٹیبل پر، تو کہا کہ کون کس سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تو بعض سائنسدانوں نے کہا انسان اپنی جان سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ تو بعض نے کہا ایسا نہیں ہے، غلط ہے، جان سے زیادہ کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا۔ لوگوں نے دلیلیں پیش کی، جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے، اللہ سب پر عافیت کا معاملہ کرے، ڈاکٹر کہہ دے یا تو ماں بچے گی یا تو بچہ بچے گا، فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ بچے کو ختم کر کے ماں کو بچاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اس وقت ماں بھی نہیں کہتی کہ نہیں مجھے مر جانے دو، بچہ بچا دو، کوئی نہیں کہتا، باپ بھی نہیں کہتا۔ ایسا ہی ہے، یہی ہے۔ بحث بہت ہوئی، بالآخر انہوں نے کہا میں پریکٹیکل دیکھنا ہے، تو ان لوگوں نے ایک بندریا کا انتخاب کیا، اس لیے کہ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے، سائنسدانوں کا، ہم نہیں کہتے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان بندر سے ترقی کر کے انسان بنائے، حالانکہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بندر سے ترقی کر کے کیسے انسان بنائے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ پہلا انسان اتنا خوبصورت تھا کہ فرشتے بھی اس کو حیرت سے دیکھتے تھے کہ کوئی اتنا بھی حسن والا ہو سکتا ہے۔ فرشتے بھی اس کو دیکھتے تھے نا کہ کتنا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ پہلے انسان ہے، معاذ اللہ۔ تو بہرحال لیکن وہ کہتے، تو ان لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ انسان اور بندر میں بہت زیادہ معاملات کچھ سملر ہیں، اس سے ہم اختلاف نہیں کرتے، اس سے نہیں کرتے۔ جیسے ان کے ہاتھوں کو دیکھیں، ان کے پیروں کو دیکھیں، اور بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھیں۔ یہ میں کوئی سائنس پڑھانے نہیں بیٹھا آپ کو، مجھے تو اپنے عنوان پہ بات کرنی، لیکن جو سائنس پڑھتے پڑھاتے انہیں پتا ہے کہ بندر میں خاص طور پر اور انسانوں میں بہت ساری چیزیں سملر ہے۔ اس کو آپ گن سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن اس کا ہم اس کو نہیں مانتے کہ پہلے انسان بندر تھا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک۔ تو انہوں نے ایک بندریا کو لیا
اور بندریا کو دیکھیں نا، وہ بندریا جب ایک درخت سے دوسرے درخت چھلانگ لگاتی ہے تو بچے کو سینے سے لگا کر وہ چھلانگ لگاتی ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، زنا کرنا بندروں میں بھی معیوب ہے۔ یعنی آپ دیکھیں بندر انسان سے کس طرح حساس ہوتا ہے، یعنی کہ طبیعت کے معاملے میں جس طرح انسان حساس ہے ویسے بندر بھی بڑے حساس ہے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ بندروں کے یہاں بھی اگر کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو وہ اس کو بھی سنسار کرتے ہیں۔ صاحب نزہۃ المجالس نے اس کو لکھا۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ انصاف کیا، یہ تو اہل تحقیق اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن ان کا قول میں نقل کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ایک بندریا کو لیا جس کا بچہ تھا اور ایک حوض میں ایک پیلر باندھ دیا، کھمبا، اور اس میں پانی، پہلے بندریا کو بچے کے ساتھ حوض میں چھوڑا، وہ سینے سے لگا کر کے نکلی، اور نکلنے کے بعد پھر اس میں پانی چھوڑا تو وہ کھمبے پہ چڑھ گئی، چڑھتی رہی، جب کھمبے سے پانی لگنے لگا تو وہ اور اوپر ہوئی، حتیٰ کہ جا کے کھمبے کے بالکل کارنر پہ وہ اوپر کی طرف بیٹھ گئی۔ جب بیٹھ گئی تو پھر پانی اس کی طرف آیا تو اس نے اپنے بچے کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیا، لیکن جب اس کے گلے تک پانی آیا تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا، پھر اس نے سر پہ اٹھایا ہوا بچہ پھر کھمبے پہ رکھ کر وہ اپنے بچے پہ بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب یہ ثابت کیا اس نے کہ اپنے بچے سے زیادہ میں اپنی جان سے محبت کرتی ہوں۔ یہ اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں اور بار بار یہ منظر دیکھتے ہیں کہ جان سے زیادہ انسان کسی سے پیار نہیں کرتا۔ لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا اثر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غرضی کے مکے کے ماحول میں اتنا پیار اور محبت کا ماحول پیدا کیا تھا کہ لوگ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرنے لگا تھا۔ وہی جو تاریخ کا خوبصورت ورق الٹ رہا ہوں، اللہ اکبر سنے، حضرت اکرمہ ابن ابو جہل جیسی شخصیت ہے، اور اسی طرح حارث ابن ہشام جیسی ہستی ہے، اور سہیل ابن عمرو جیسی ہستی ہے۔ یہ تینوں صحابہ ہیں، اور اس کے بعد جنگ کا موقع ہے اور جنگ کے عالم میں اکرمہ زخمی ہو کے زمین پہ گرتے ہیں، سہیل زخمیوں کے زمین پہ گرتے ہیں، حارث زخمیوں کے زمین پہ گرتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ زخموں سے چور ہو کر اکرمہ پانی کے لیے تڑپتے ہیں اور آپ کو پانی پلانے کے لیے کوئی آتا ہے تو حضرت سہیل اس پانی کو دیکھتے ہیں، پانی کو صرف دیکھتے ہیں تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں، او پانی پلانے والے مجھے پہلے مت پلا، وہ پانی کو میرا بھائی زخمی تک رہا ہے، جب پہلے اسے پلا دے۔ اور پھر سہیل جب پانی کو تک رہے تھے وہاں پانی لے کے کوئی پہنچا، حضرت حارث نے جب پانی کو تکا تو سہیل نے کہا، پانی پلانے والے پہلے مجھے نہ پلا، مجھ سے زیادہ ضرورت میرے اس زخمی بھائی کو ہے، لے جا پہلے اس کو پلا دے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے، میرے نبی کی تربیت کا نتیجہ تھا اللہ کے رسول نے کس قدر لوگوں کو خود غرضی سے نکال کر خدا کی معرفت اور پیار اور پہچان عطا کی تھی کہ تینوں کے تینوں ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ حارث تک پانی پہنچا، حارث شہید ہو چکے تھے، سہیل پہ پانی آیا، سہیل شہید ہو چکے تھے، اکرمہ کی طرف پانی گیا تو اکرمہ بھی جام شہادت کو نوش فرما چکے تھے۔ اور تاریخ کے یہ انمٹ نقوش بتا رہے ہیں کہ میرے نبی نے انسانوں کے لیے اتنا پیار پیدا کر دیا تھا کہ صحابہ نے ایک دوسرے پر اپنی جان کو قربان کر کے بتا دیا کہ اسلام میں ایک دوسرے سے پیار کرنے کا انداز کیا ہے۔ بتاؤ ان کا کوئی خونی رشتہ تھا؟ ہرگز نہیں۔ ان کا کوئی جو وہ برادری کا تعلق تھا؟ ہرگز نہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی صرف اسلامی رشتے کی بنیاد پہ کتنا پیار تھا، ایک دوسرے سے جان قربان کر دی۔ لیکن آج ہم سگے بھائی سے پیار نہیں کر پا رہے، سگے بھائی سے محبت نہیں کر پا رہے، بلکہ ہم تو ایک دوسرے کو حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے مجھے بہت خوبصورت سی بات یہاں پر یاد آ گئی ہے، فوائد الفواد شریف۔ فوائد الفواد شریف یہ تصوف کی
بڑی خوبصورت کتاب ہے جو ملفوظات ہیں سیدی سرکار نظام الدین محبوب الہی، سرکار محبوب الہی کے ملفوظات ہیں. اس میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے، روایت نقل کی گئی ہے، جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں. کہ وہ مفہوم یہ ہے، سرکار محبوب الہی نے بابا فرید سے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں عائشہ پاک سے فرمایا، عائشہ آج تم نے ہمارا دل اتنا خوش کر دیا ہے کہ تم ہم سے جو طلب کرو ہم تمہیں عطا کر دیں گے، دے دیں گے. تو اماں عائشہ پاک نے سوچا کہ بن مانگے اتنا نوازا ہے حضور نے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ جو مانگو گی ہم تمہیں عطا کر دیں گے. تو اس وقت اماں عائشہ پاک نے سوچا اس کا فائدہ اٹھا کر ایسی چیز مانگنا چاہیے جس سے بہت زیادہ فائدہ ہو. تو آپ نے کہا حضور مجھے تھوڑا وقت عطا فرمائے تاکہ میں غور کر لوں. اور آپ نے سیدنا صدیق اکبر جو ان کے والد تھے ان سے مشورہ کیا. بن مانگے سب کچھ عطا کرنے والا رسول آج کہتا ہے کہ جو مانگو عطا کریں گے. بن مانگے کیا کیا دیا آپ اتنا سن لے، صرف کیا کیا دیا. بن مانگے حضرت سیدہ عائشہ کو اتنا بلند کیا میرے آقا نے کہ مفتی 4 ملت بنایا. اور ان کے بستر کو، میرے بھائیوں بستر کی، کسی کے بستر کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ بستر تو بستر ہوتا ہے، لیکن اماں عائشہ پاک کے بستر کو اتنا بلند کیا میرے نبی نے کہ سیدہ عائشہ کے بستر پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا. وحی کا نزول کسی بھی ام المومنین کو یہ شان نہیں ملی سوائے سیدہ عائشہ پاک کے کہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا. یعنی ہم یہاں پہنچ کر پھر مستی میں اور عشق میں کہتے ہیں کہ پھر تو بستر عائشہ رشک طور بن گیا. بستر عائشہ رشک طور بن گیا. کیوں؟ اس لیے کہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں اور طور پر توریت آتی ہے، اور بستر عائشہ وہ ہے جہاں پر جان موسیٰ محمد الرسول اللہ آتے ہیں اور وہاں توریت نہیں بلکہ قرآن آتا ہے. اندازہ فرمائے کتنا فرق ہے جان موسیٰ میں اور اللہ اکبر قرآن مقدس وہاں نازل ہو رہا ہے. بستر عائشہ صدیقہ بن مانگے اتنا دیا، اتنا عطا کیا بن مانگے. ہزاروں تابعین اور سینکڑوں صحابہ کا استاد بنایا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور پھر کہا جو مانگو گی دیں گے. تو کہا آج مانگے کیا مانگے؟ تو صدیق اکبر سے کہا بابا اللہ کے رسول کہتے ہیں جو مانگیں گی دیں گے، بتاؤ کیا مانگو؟ کہا بیٹی ایک کام کرو، ایسا مانگ لو کہ تمہارا بھی بھلا اور پوری امت کا بھلا ہو جائے. حضور علیہ السلام سے پوچھو. دیکھیں یہاں بھی امت کی خیر خواہی، یہاں بھی امت کی خیر خواہی. تو کہا کہ کیا مانگے؟ کہا حضور سے پوچھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ معراج میں گئے تھے تو اللہ سے باتیں کیا کی تھی وہ بتائیں. تو حضور علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا. سرکار نے مسکرا کے کہا یہ مشورہ دیا کس نے؟ یہ مشورہ دیا کس نے؟ اس لیے کہ یہاں تک ذہن سوائے ابو بکر کی کسی اور کا جا بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اور صدیق اکبر نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا عائشہ حضور جو بتائیں چھپانا نہیں، مجھے بھی بتانا. یہ آپ مجھے بتاؤ گی. آقا علیہ السلام سے پوچھا حضور کیا باتیں کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بات بتاتا ہوں عائشہ، جب میں اپنے اللہ کے قرب خاص میں پہنچا تو اس نے مجھ سے فرمایا اے محبوب کوئی کتنا بھی بڑا مجرم ہوگا پاپی ہوگا، کتنا بھی بڑا مجرم ہوگا اور پاپی ہوگا، لیکن وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا کرے گا. وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا کرے گا تو میں اس کے جرائم اور پاک نہیں دیکھوں گا، صرف ٹوٹے دل جوڑنے کے صدقے میں اس کو بے حساب جنت عطا کروں گا، اس کو جنت میں بے حساب ڈالوں گا. اللہ اکبر. یعنی کتنا سستا سودا ہے جنت میں بے حساب جانے کا. ٹوٹے دل جوڑتے جاؤ جنت میں بے حساب چلے جاؤ. حضور فرما رہے. اماں عائشہ پاک نے سنا آئی اور صدیق اکبر سے کہا بابا حضور فرماتے ہیں کہ جو ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دے کتنا بھی پاپی ہو ہم اس کو جنت عطا کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. صدیق اکبر یہ سن کے رو پڑے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو سیدہ نے عرض کی بابا حیرت ہے آپ پر کہ آپ اتنی بڑی بشارت کو سن کے بھی روتے ہیں. صدیق اکبر نے فرمایا شہزادی، میری شہزادی، تمہاری توجہ ایک رخ کی طرف ہے سکے کے، جبکہ دوسرا رخ میں دیکھ رہا ہوں. جب یہ فرمایا کہ بڑے سے بڑا پاپی بھی اگر ٹوٹا دل جوڑ دے
تو اس کو بے حساب جنت ملے گی۔ تو کیا اس کا یہ نہیں مطلب نکلتا ہے کہ پھر کتنا بھی نیک اور پرہیزگار ہو، اگر وہ کسی کا دل توڑ دے تو وہ بھی تو جہنم میں جا سکتا ہے؟ جب ٹوٹے دل کو جوڑنا جنت میں لے جا سکتا ہے تو کسی کا دل توڑنا بھی تو جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ اندازہ فرمائیں یہ کیفیت تھی ان لوگوں کی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم تو توڑنے میں ہی لگے ہوئے ہیں، جوڑ کہاں ہے؟ ہم توڑنے میں لگے۔ صوفیاء کرام انہوں نے دل توڑنے سے بچنے کے لیے روزے توڑ دیے۔ سید الصوفیاء مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے مرید و خلیفہ سیدنا امام حسن بصری روزے سے ہیں، نفل روزہ ہے، اور ایک سفر میں ہے۔ ایک بہشتی پانی بیچنے والا پانی بیچتے بیچتے کہتا ہے کوئی میرا پانی لے لے، دن بھر مجھ سے کسی نے پانی نہیں خریدا، ہے کوئی پانی خریدنے والا؟ میرے بچوں کو میں کیا کھلاؤں گا، کیا لے کر کے جاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ امام حسن بصری نے سکے نکالے، پانی دیا، پانی لیا، بیٹھ کے پینا شروع کیا۔ چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہیں۔ تو ایک مرید نے ٹوک دیا، سرکار روزے سے ہیں آپ، روزہ بھول گئے؟ فرمایا اللہ تجھ پہ رحم کرے، یاد ہے مجھے روزہ، میرا روزہ مجھے یاد ہے۔ کافر کا توڑ دیا روزہ، روزہ توڑ دیا آپ نے، کیوں توڑا؟ ارشاد فرمایا نفل روزہ ہے، آج اس کو توڑ دیا، کل اس کی قضا کر لیں گے، لیکن اس مسلمان کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا میں کب کرتے؟ روزہ توڑ دینے کی تو قضا ہے، دل توڑنے کی قضا کہاں سے لاتا؟ یہ بزرگوں کی فکر تھی۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضور کے ہاتھ پہ جو بیعت کی تھی، وہ ایمان لانے کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد، بدکاری سے بچنے کے بعد، مسلمانوں کی خیر خواہی کے حوالے سے ہم نے بیعت کی تھی کہ ہم ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے۔ اور اللہ اکبر، ابو دردہ کی اہلیہ سیدہ ام دردہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا کہ اگر تم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، کم سے کم مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے دعا کیا کرو۔ ہم تو بد دعائیں کرنے میں لگے، ہم تو برا چاہنے میں لگے ہیں۔ مسلمانوں کسی مسلمان کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرنے کی برکت کیا ہے؟ ام دردہ فرماتی ہے کہ جب تم کسی مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ ایک فرشتہ تم پر موکل کر دیتا ہے، ایک فرشتہ تم پر جو ہے اللہ اکبر اس کو مقرر کر دیتا ہے۔ اور جب تم کسی کو کہتے اللہ فلاں کو یہ عطا کر دے تو تم کسی مسلمان کے لیے مانگتے ہو، مگر وہ فرشتہ وہی نعمت تمہارے لیے مانگتا ہے۔ جب تک تم مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتے ہو، وہ معصوم فرشتہ تمہارے لیے وہی دعا کو لوٹاتا ہے۔ اب بتاؤ، وہ معصوم کی دعا اور ہم گنہگار کی دعا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کا ایک قول بیان کیا گیا کہ کسی مسلمان کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرنا، ایک اس کی دعا کو وہی تاثیر عطا کرتا ہے جو عرفات کے میدان میں حاجی کی دعا کو اللہ تاثیر عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھو نا بھائیو، کتنی نفرتوں کا ماحول ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ نفرتیں ہیں، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، اللہ اکبر، خود غرضی کا ماحول ہے۔ کوئی مر رہا ہے تو اس کے جنازے میں جانے کی ہمیں توفیق نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمانوں کے جنازے میں جایا کرو۔ جب تم اس کے جنازے میں جاتے ہو تو جو گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، وہ مسلمان کو کاندھا دینے کی برکت سے معاف ہوتے ہیں۔